وعلى سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے عظیم ترین ایک نعمت جو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ پیدائشی طور پر عطا فرماتے ہیں، جس کا نام ہے کان. آج اسی عنوان سے ہم احکام اور مسائل سیکھیں گے کہ اس عضو سے متعلق کون سے نیک کام ہیں جو ہم نے انشاءاللہ کرنے، اور کون سے برے کام ہیں جن سے ہم نے بچنا ہے. کام جو ہے یہ ہمیں کیا کیا فائدے دیتا ہے؟ کائنات کی آوازوں کو سننے کا، علم حاصل کرنے کا، قرآن پاک اور حدیث پاک کی سننے کا، اور اپنے دلوں کو ان علوم کے ذریعے سے منور کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں قرآن پاک میں جہاں ذکر فرمائی ہے، اس میں عام طور پر آنکھ سے بھی پہلے کان کا ذکر کیا ہے، جو اس نعمت کی افضلیت کو اور اہمیت کو واضح کرتا ہے. اسلام ایک کامل دین ہے، مکمل دین ہے. یہ ہر بات کی رہنمائی کرتا ہے. تو اسلام نے ہمیں اس کان جیسے عضو سے متعلق بھی طہارت اور اس کی حفاظت، اس کے شرعی مسائل ہمیں بتائے. آئیے ہم ان مسائل کو سیکھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. سب سے پہلا جو اس کان سے متعلق عمل ہم سیکھیں گے وہ ہے کہ طہارت اور عبادت سے متعلق. طہارت میں دو عمل، وضو اور غسل، ان دونوں اعمال میں کانوں کی صفائی اور کانوں کو باقاعدہ طہارت کا ایک حصہ بنایا گیا ہے. کہ مثلا وضو جب ہم کرتے ہیں تو وضو کرتے وقت جہاں ہم نے سر کا مسح کرنا ہے، جو کہ ایک وضو کا فرض ہے، اسی طرح سر کے مسح کے بعد کانوں کا مسح کرنا بھی وضو کا ایک حصہ ہے اور سنت عمل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت نمبر 444، الاذنان من الراس، کہ یہ جو کان ہے یہ بھی مسح کے حکم میں سر کے ہی حکم کے اندر ایک عضو ہے اور ایک حصہ ہے. یعنی ان کا بھی مسح کرنا یہ سر کے مسح کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک وضو کا حصہ قرار دیا گیا ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کی یہ جو سبابہ جسے انگشت شہادت کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے کان کے اندر سارے حصوں کو تر کرنا اور مسح کرنا، یہ اندرونی حصہ کے مسح کرنے کا طریقہ ہے. اور جو کانوں کا بیرونی حصہ ہے، دونوں انگوٹھوں سے اس کے باہر کی طرف یہ سارا جو باہر کا حصہ ہے اس کا مسح کرنا، یہ وضو کے اندر سنت قرار دیا گیا ہے. غسل کے اندر جہاں باقی جسم کو دھونا اور صاف کرنا ضروری ہے، اسی طرح کانوں کی بھی صفائی جو ہے یہ غسل کا حصہ ہے. البتہ یہ بات ہے کہ کانوں کا وہ حصہ جہاں تک پانی پہنچانا تکلیف دہ نہیں ہے، جیسے اندرونی اور بیرونی حصہ، اس کو تو غسل میں اچھی طرح مل کر تر کرنا، صاف کرنا یہ ضروری ہے. ایک بال برابر بھی جگہ خشک رہے گی تو غسل نہیں ہوگا.
اور جو کانوں کا سوراخ ہے اس میں پانی ڈالنا کوئی فرض نہیں ہے، کیونکہ وہ تکلیف دہ ہے اور اس کے اندر پانی نہیں ڈالیں گے۔ البتہ جہاں تک آپ کی انگلی تر کر کے کانوں کے سوراخ میں جا سکتی ہے اس کے سوراخوں کو وہاں تک تر کرنا اور پانی سے اس کا مسح کرنا جو ہے وہ ضروری ہوگا۔ تو باقی جو اندرونی سوراخ ہے اس تک پانی پہنچانا ضروری قرار نہیں دیا گیا۔ کانوں کے اندر قطرے ڈالنا، ڈراپ ڈالنا بیماری یا عذر کی صورت میں اور آدمی کا روزہ ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے لیے چاہے کان کے کوئی بیماری ہے یا میل کچیل کو دور کرنے کے لیے آپ کوئی لیکوڈ چیز ڈالتے ہیں تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ یہ طبی اعتبار سے دیکھا جائے تو ناک اور کان کے درمیان ایک راستہ ہے، تو اس راستے سے اگر وہ ڈراپ چلے گئے اور ناک سے پھر آگے حلق میں چلے گئے اور وہ بغیر اختیار کے آگے چلے گئے تو اس سے آدمی کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے احتیاط کرنی چاہیے کہ روزے کی حالت میں کان کے اندر کسی قسم کی لیکوڈ چیز نہیں ڈالنی چاہیے۔ اور اسی طرح اس کا جو حفاظت سے متعلق شریعت کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ کان کو حرام آوازوں سے بچا کے رکھنا، محفوظ رکھنا۔ مثال کے طور پر غیبت کوئی کر رہا ہے تو جیسے غیبت کرنا خود ایک بہت سخت گناہ ہے، غیبت کی بات سننا بھی ایک گناہ ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنا۔ اس کا طریقہ، اگر کوئی آپ کے سامنے کسی کی غیبت کر رہا ہے تو آپ فوراً اسے منع کر دیں، منع کرنے کی ہمت نہیں تو وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں، اعراض ضرور کریں تاکہ یہ کان جو ہے اللہ کی نافرمانی میں جو ہے یہ مصروف نہ ہو، تو غیبت سے بچنا۔ اسی طرح چغلی کرنا یا چغلی سننا، یہ دونوں ہی گناہ ہیں، تو کان سے کسی کی چغلی سننی بھی نہیں چاہیے۔ غیبت کا مختصر مفہوم یہ ہے کہ کسی کی برائی جو کسی میں پائی جاتی ہے اس کی عدم موجودگی میں ذکر کی جائے تو اس کا نام غیبت ہے۔ صحابہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اتدرون ما الغیبہ، کیا معلوم ہے غیبت کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ اپنے بھائی کی وہ بات ذکر کرنا جس بات کو وہ ذکر کرنا پسند نہیں کرتا، تو اس کا نام غیبت ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر وہ بات جو ہم ذکر کر رہے ہیں بری بات وہ ہمارے بھائی میں موجود ہے تو پھر بھی ذکر کرنا غیبت ہے؟ آپ نے فرمایا تبھی تو غیبت ہے، اگر وہ چیز اس میں موجود ہی نہیں اور آپ اس کو ذکر کر رہے ہیں تو اس کا نام تو بہتان ہے۔ تو کسی میں کوئی برائی پائی جاتی ہے اس کی برائی کو ذکر کرنے کا نام غیبت ہے، اور اس غیبت کا جس طرح کرنا گناہ ہے اسی طرح سننا بھی گناہ ہے۔ کتنا سخت گناہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت کرنا یعنی کرنا یا سننا، یہ مطلقاً فرمایا ہے، یہ اتنا سخت گناہ ہے کہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے غیبت کو سننا یا کرنا، یہ اس میں آدمی کو ملوث نہیں ہونا چاہیے، اپنے کانوں کو غیبت سے بچانا چاہیے۔ اسی طرح چغلی کا مفہوم یہ ہے کہ دو بندوں کی باتیں اس طرح ایک دوسرے تک پہنچانا کہ ان دونوں میں لڑائی ہو جائے، ان دونوں کے تعلقات خراب ہو جائیں، ایسی باتیں ایک کی بات دوسرے کی طرف منتقل کرنا، دوسرے کے بعد پہلے کی طرف منتقل کرنا، اس کا نام ہے چغلی کھانا۔ تو یہ جیسے باتیں کرنے والا گناہ گار ہے، اس طرح کی باتیں سننے والا بھی گناہ گار ہے۔ اسی طرح حرام آوازوں میں ایک آواز ہے موسیقی، گانے باجے کی آواز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے آنے کے جو مقاصد ہیں ان میں مختلف مقاصد آپ نے بیان فرمائے، ان میں سے ایک مقصد یہ فرمایا کہ مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا ہے تاکہ میں گانے باجے کو دنیا سے ختم کروں۔
اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغناء ینبت النفاق، کہ یہ جو غنا ہے، گانا باجا ہے، موسیقی ہے، جس کو لوگ اپنی روح کی غذا سمجھتے ہیں، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ منافقت کا پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایک ایسے دل میں منافقت پیدا کرتی ہے جیسے کہ پانی کھیتی کو پیدا کرتا ہے۔ تو اتنا یہ سخت گناہ کی بات ہے، اس کو لوگ اپنی روح کی غذا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ روح کو گندا کرنے والی چیز ہے، روح کو مردہ کرنے والی چیز ہے۔ اس کو بھی سننا، موسیقی کی کوئی بات بھی سننا، گانا باجا سننا، یہ سب جو ہے یہ حرام ہے، اس سے اپنے کانوں کو بچانا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، سورہ اسراء کے اندر 36 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہیں کان ملے ہیں، یہ جو تمہاری آنکھیں ہیں، تمہارے دل ہیں، ان سب کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ ان کو کہاں کہاں استعمال کیا ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ بس یہ کان ہے، اس کے سننے سے کیا ہوتا ہے، نہیں، ہمیں اللہ نے پابند کیا ہے کہ کون سی باتیں سننی ہیں اور کون سی نہیں سننی۔ سننے والی چیزوں کو سننا ہے اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اس سے بچنا ہے۔ اسی طرح اس کان کے اندر جو اسلامی احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ کسی کی جاسوسی کرنا، تجسس کرنا، یا کسی کی باتوں کو چپکے سے سننا، چھپ چھپ کر سننا، یہ بھی گناہ ہے۔ یہ کانوں کے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، کیونکہ جس آدمی کی اجازت ہی نہیں بات سننے کی، اس کی بات کو سننا، چاہے وہ فون پر کسی سے بات کر رہا ہے یا کسی سے علیحدہ وہ بیٹھ کر بات کر رہا ہے اور دوسرا آدمی چھپ چھپ کر سن رہا ہے، تو یہ کانوں کا گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ من استمع الی حدیث قوم وهم له کارہون، کہ کوئی بندہ اگر کسی قوم کی بات کان لگا کر سنتا ہے حالانکہ وہ قوم کسی کو سنانا پسند نہیں کرتی، صب فی اذنہ الآن کا یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تو قیامت کے دن اس آدمی کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا، یعنی اس کے کانوں کو سزا دی جائے گی کہ اس نے دوسروں کی باتوں کو تجسس کے ساتھ اور اسی طرح یعنی کان لگا کر سننے کی کوشش کیوں کی ہے۔ تو اس کو فقہا نے گناہ کبیرہ قرار دیا ہے، اس سے آدمی کو اپنے کانوں کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ کانوں کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کانوں کو چھدوانا، جیسے ناک چھدوانا، اس میں زیور پہننا عورتوں کے لیے جائز ہے، اسی طرح کانوں کے اندر زیور پہننے کے لیے سوراخ کرنا یہ بھی جائز ہے۔ پہلے تو ایک ہی سوراخ ہوتا تھا، اب آہستہ آہستہ یہ جو ساری یا جو کنارہ ہے اس کے اندر کئی سوراخ کر لیتے ہیں اور زیور پہنتی ہیں، عورتوں کے لیے جائز ہے، لیکن مردوں کے لیے کانوں کو چھدوانا اور اس میں کوئی زیور پہننا یہ بالکل حرام ہے، کیونکہ یہ عورتوں سے مشابہت ہے اور عورتوں کے ساتھ مردوں کا مشابہت اختیار کرنا یہ حرام ہے۔ تو بہرحال یہ کانوں کے وہ مسائل ہیں جن کو شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے، جن کی طرف ان کی ایک لسٹ آپ کے سامنے ہے کہ وضو میں کانوں کا مسح کرنا، غسل میں کانوں کی صفائی کرنا، تلاوت قرآن مجید سننا، اذان اور اقامت سننا۔ جب اذان ہوتی ہے تو اکثر لوگ اس کو سننے کا اہتمام نہیں کرتے، یہ بہت بری بات ہے۔ یہ بس کہتے ہیں کہ اذان سننا کون سا فرض اور واجب، حالانکہ یہ ایک مسنون عمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اذان سنتے تھے تو اذان کا ساتھ ساتھ جواب دیتے تھے، اور اس کا فائدہ کیا ہے کہ جتنا ثواب اذان دینے والے کو ملتا ہے اتنا ہی ثواب اذان کا جواب دینے والے کو بھی ملتا ہے۔ اور اذان دینے والے کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہاں جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے وہاں وہاں تک ساری چیزیں قیامت کے دن اس کی گواہ بن جائیں گی، تو جو بندہ اس کا جواب دیتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اور پھر اذان دینے والے کی یہ بھی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے دن سب لوگ جب میدان محشر میں ہوں گے تو ان مؤذنین کی گردنوں کو اللہ اونچا رکھیں گے،
اونچا یعنی اعزاز کے طور پر، اکرام کے طور پر دور سے نظر آئے گا کہ یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں اذان دیا کرتا تھا۔ تو اذان کو اہتمام سے سننا یہ شریعت کا حکم ہے۔ اور ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ جو بندہ اذان کو توجہ سے نہیں سنتا اس کے بارے میں خطرہ ہے کہ اخیر عمر میں اس کا کہیں دماغ پاگل نہ ہو جائے، تو اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اذان ہو تو اذان کو توجہ سے سننا۔ اسی طرح اقامت جب ہوتی ہے تو اس کو بھی ساتھ ساتھ اقامت کے الفاظ کا جواب دینا، یہ بھی جو ہے احادیث میں منقول ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح کانوں میں سننے کے اعمال میں خطبہ سننا، جب کوئی جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو، عید کا خطبہ ہو رہا ہو، اس کو توجہ سے سننا، حتیٰ کہ خطبہ کے وقت کسی کو اشارہ کر کے بھی یہ کہنا خاموش ہو جو، یہ بھی منع ہے۔ بہت خوب اہتمام کے ساتھ خطبے کو سننا، چاہے عربی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ تو آدمی کو ایک دفعہ کوشش کر لینی چاہیے، ہمیں انگلش تو بہت فر آتی ہے، تو ہمیں عربی اتنی تو سیکھ لینی چاہیے کہ ہمیں قرآن، حدیث اور خطبہ جو ہے وہ سمجھ آ جائے۔ تو بہرحال خطبہ کو توجہ سے سننا۔ اسی طرح کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ اسی طرح دینی محافل، جیسے آج یہاں آپ موجود ہیں، دین کی باتیں سنائی جا رہی ہیں، سیرت سنائی جا رہی ہے، تو اس کو توجہ سے سننا یہ کانوں کی عبادت ہے۔ اسی طرح کہ بچے کے کان میں اذان دینا، کہ بچہ جب پیدا ہو کوشش یہ کی جائے کہ فوراً اس کا جسم صاف کر کے اس کو سب سے پہلے جو عمل کیا جائے وہ اذان اور اقامت کا، دائیں کان میں اذان دی جائے، فجر کی اذان مکمل دی جائے، اور بائیں کان میں اقامت دی جائے۔ اگر کوئی اور میسر نہ ہو تو خود ہی بچے کا باپ یا جو بھی اس کا کوئی رشتہ دار وہاں موجود ہے وہ اس کے کان میں اذان دے، تاکہ اس کے کان میں دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلا نام اللہ کا اس کے کان میں داخل ہو۔ تو یہ اس بات کا اہتمام کرنا یہ بھی کانوں کے متعلق مسئلہ ہے۔ اسی طرح حق بات اگر کوئی کہی جا رہی ہے تو حق بات سن کر اس کو قبول کرنا چاہیے۔ اسی طرح غیبت، چغلی سے کان کو بند کر لینا چاہیے۔ خوش اخلاقی سے گفتگو کو سننا چاہیے، کہ کسی کی گفتگو کو سننا بھی یہ شریعت کا حکم ہے۔ یہ نہ ہو کہ کوئی بات کہہ رہے اور آپ بات سن ہی نہیں رہے، اس کی طرف سے اعراض کر رہے۔ جاسوسی نہیں کرنی، طبی اور عام آداب زندگی کا خیال رکھنا ہے، یعنی کانوں کی حفاظت کرنا، کانوں کو ضائع نہیں کرنا، اس کا جو ہے حفاظت کا اہتمام کرنا۔ تکلیف دہ آوازوں سے بچنا، ایسی آوازیں جو کانوں کے لیے تکلیف دہ ہیں، چاہے وہ کسی کے لیے تکلیف دہ ہیں یا اپنے لیے تکلیف دہ ہیں، تو اتنا زیادہ کسی شور میں، کسی جگہ میں اپنے کانوں کو محفوظ رکھنا کہ اس کو آوازوں سے تکلیف نہ ہو۔ کان کی صفائی کا اہتمام کرنا۔ اس کے جو خطرناک گناہ ہیں، غیبت سننا، چغلی سننا جس کو نمیمہ بھی کہا جاتا ہے، تجسس کرنا، مخفی باتیں چوری چھپے سننا، موسیقی، گانے بجانے، لغو آوازیں سننا، کسی مسلمان کی بدگوئی، گالی گلوچ، فحش باتیں سننا، یہ سب کانوں کے گناہوں میں سے گناہ ہیں۔ جھوٹے الزام کو سننا، تہمت جس کو عربی میں قذف کہتے ہیں اسے سننا، کفریہ باتیں سننا۔ کئی دفعہ ہم بعض اوقات کوئی چیز سن رہے ہوتے ہیں، جیسے فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ کوئی کفریہ باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کو سننا نہیں چاہیے، فوراً اس کو آگے چلتا کر دینا چاہیے، کیونکہ کفریہ بات سننا اور اس پہ راضی ہونا یہ بھی بہت خطرناک ہے۔ شرکیہ باتیں سننا، دین کا مذاق اڑانے والے کی گفتگو سننا، یہ سب گناہ ہے۔ مردوں کا فیشن یا شوقیہ طور پر کان چھدوانا، حق بات سن کر، اذان سن کر، نصیحت سن کر منہ پھیر لینا، یہ سب کانوں کے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ ان سے آدمی کو بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک بات رہ گئی کانوں سے متعلق، عبادات میں سے ایک عبادت ہے رفع یدین کرنا، کہ نماز کے اندر جیسے ہم شروع کرتے ہیں تو دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا، یہ کانوں سے متعلق ایک بڑی اہم عبادت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت یہ عمل ہے، اور اس کے بارے میں
یہ جو ہماری یعنی احناف کی تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ پوری نماز میں چاہے فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، مستحب ہو، یا وطر جیسے وطروں کی نماز واجب ہے وہ ہے، اور کوئی بھی نماز سوائے عیدین کے اس میں 6 تکبیریں زائد جو ہوتی ہیں اس کے ساتھ رفع یدین ہوتا ہے۔ باقی ساری نمازوں میں صرف تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع یدین کرنا ہے، اس کے بعد پوری نماز میں کہیں بھی رفع یدین نہیں کرنا۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ چنانچہ اس کی سب سے مضبوط اور اہم ترین دلیل حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ وہ کئی اپنے شاگردوں اور صحابہ کے درمیان موجود تھے تو کہنے لگے الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں میں اس طرح نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ فصلا، انہوں نے پھر نماز پڑھی، فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، تو انہوں نے پھر پوری نماز میں صرف پہلی مرتبہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع یدین کیا، اس کے بعد انہوں نے پوری نماز میں کہیں بھی رفع یدین نہیں کیا۔ اور یہ روایت ہے سنن ترمذی کی، سنن نسائی کی، سنن ابی داؤد کی، اور اس کے بارے میں محدثین نے بالکل واضح طور پر کہا ہے کہ یہ صحیح روایت ہے، اور روایت کرنے والے حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، اور وہ روایت کر کے عمل کر کے دکھا رہے ہیں کہ پوری نماز میں صرف پہلی دفعہ ہی رفع یدین ہے، اس کے بعد پھر کوئی رفع یدین نہیں ہے۔ خلفائے راشدین کا بھی یہی عمل ہے، اور کبار صحابہ 10 مبشرہ کا بھی یہی عمل ہے۔ اس لیے یہ سب سے افضل طریقہ ہے کہ آدمی رفع یدین کرے تو صرف تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اس کے بعد پھر کسی تکبیر کے ساتھ رفع یدین نہ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی ساری باتیں صحیح سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔